دیکھیے ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ صاحب جہاں میزائلوں کا اٹیک ہو رہا ہے، ایران اور اسرائیل میں جو جنگ چل رہی ہے، میرے پاس دبئی میں ہمارے ایک دوست رہتے ہیں، ان کا فون آیا کہ مولانا حالات بہت خراب ہیں، حالات اتنے خراب ہیں کہ موبائل پر فوراً میسج آتا ہے کہ میزائل کا حملہ ہونے والا ہے، جلدی سے کہیں آپ چھپ جائیے، اور لوگ ڈرے اور سہمے ہوئے ہیں، اور بیچارے جو نوجوان لڑکے وہاں کام کر رہے ہیں ان کے ماں باپ انڈیا میں بڑے پریشان ہیں، ہمارا بچہ وہاں ہے، فلائٹیں نہیں چل رہی ہیں، کیا حالات ہیں۔ دنیا کا ایک میزائل کا حملہ کسی ملک کے لوگوں کو دہلا دیتا ہے، دنیا کا ایک معمولی سا زلزلہ انسان کو مجبور کر دیتا ہے۔ وہ لوگوں ذرا یاد کرو قیامت کے دن کا زلزلہ اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہوگا، ہزاروں لاکھوں میزائلوں کے ذریعے زمین میں بھوچال نہیں آئے گا جو قیامت کے دن کے زلزلے کی شکل میں آئے گا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، جب یہ پوری زمین ہلا دی جائے گی، وہ اخرجت الارض اثقالها، وہ جھارکھنڈ میں کوئلہ نکالنے والوں، سونا نکالنے والوں، لوہا نکالنے والوں، تانبا نکالنے والوں، قیامت کے دن زمین اپنے سارے بوجھ نکال دے گی، سارے میٹل نکال دے گی، سارے مائنز نکال دے گی۔ وہ اخرجت الارض اثقالها، زمین اپنے سارے بوجھ نکال دے گی۔ وقال الانسان ما لها، اور انسان کہے گا اس زمین کو کیا ہو گیا ہے، یومئذ تحدث اخبارها، زمین قیامت کے دن بولے گی، زمین بتائے گی، زمین گواہی دے گی بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، وہ اللہ کے حکم سے بتائے گی زمین کے اوپر کیا ہوا ہے۔ گناہ کرنے والوں، پاپ کرنے والوں، یہ بات یاد رکھو، پاپ چھپنے والا نہیں ہے، آج اگر کسی طریقے سے چھپ گیا تو کل سامنے آئے گا۔ کوئی کیمرہ ریکارڈ نہیں کرے گا، زمین ریکارڈ کرے گی، کوئی ریکارڈ نہیں کرے گا، تیرے کان، تیری آنکھیں ریکارڈ کریں گی، اور کان تیرے خلاف گواہی دے گا، آنکھیں تیرے خلاف گواہی دے گی۔ سائنس کہتی ہے کہ ہم لوگ جو کام کرتے ہیں نا، ہماری اسکن پہ سب ریکارڈ ہو رہا ہے، اور قرآن بھی یہ بات کہتا ہے حَتَّى إِذَا مَا جَاءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہ لوگوں قیامت کے دن تمہارے کان تمہارے خلاف گواہی دیں گے، تمہاری آنکھیں تمہارے خلاف گواہی دیں گی، تمہارے بدن کے چمڑے تمہارے خلاف گواہی دیں گے۔ اللہ، دنیا میں آپ یہاں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، ماگاما کے کسی بڑے شاپنگ مال میں آپ چلے جائیں، آپ بھاگلپور کی کسی بڑی دکان میں چلے جائیں، اور آپ کوئی سامان رکھ کر کے اپنے جھولے میں، تھیلے میں آپ نکلنے کی کوشش کریں، تو جو شاپنگ مال کے گیٹ پر ایک سینسر لگا ہوا ہے، وہ سینسر فوراً سائرن کی آواز بجائے گا، اور 10 روپے کا سامان بھی آپ وداؤٹ بلنگ اس شاپنگ مال میں سے لے کے نہیں آ سکتے۔ اے انسان، جب تیری بنائی ہوئی ٹیکنالوجی اتنی مضبوط ہو سکتی ہے کہ 10 روپے کا سامان بھی تم مال سے بغیر بل کے، بغیر پیسہ دیے، بغیر پیمنٹ کیے تو نہیں لا سکتا ہے، تو چوری نہیں کر سکتا ہے، تو بے ایمانی نہیں کر سکتا ہے، تو اے انسان، تجھے بنانے والا پروردگار کتنا طاقتور ہوگا، تجھے پیدا کرنے والا اللہ کتنا طاقتور ہوگا۔ یہ دنیا کا سائرن، یہ دنیا کا سینسر، یہ دنیا کا کیمرہ، یہ سامنے ہمارے جو یوٹیوبر حضرات بیٹھے ہیں، یہ مائک الگ لگاتے ہیں، کیمرہ الگ لگاتے ہیں، یہ کیمرہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہے اور مائک وائس ریکارڈنگ کر رہا ہے۔ وہ لوگوں، اللہ تعالیٰ کا جو کیمرہ ہے وہ ہماری آوازوں کو بھی ریکارڈ کر رہا ہے، ہماری تصویروں کو بھی ریکارڈ کر رہا ہے۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، میرے بندے تو زبان سے جو بھی بول رہا ہے سب ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ ارے زبان سے بولنا تو بڑی دور کی بات ہے، یعلم خائنۃ الاعین، تو جب کسی پارک میں جاتا ہے، جب تو کسی ریسٹورنٹ میں جاتا ہے، جب تو کسی سڑک پہ جاتا ہے، تیری آنکھیں کہیں ہیں، تیرا نشانہ کہیں ہے، تیری آنکھیں جو چوری کر رہی ہیں، تو کنکھیوں سے جو دیکھ رہا ہے، تو اپنی آنکھوں سے جو سائڈ سے چوری کر رہا ہے، تیری آنکھوں کی چوری کو بھی اللہ جانتا ہے۔ وما تخفی الصدور، اور اللہ تو تیرے دل میں چھپے ہوئے بھید کو بھی جانتا ہے، تو دل میں کیا چھپا کے بیٹھا ہے۔ ابھی عید کا دن آیا، عیدگاہ میں سے ہم لوگ آئے،
بھائی نے بھائی کو گلے لگا دیا۔ ایک مولانا صاحب کو میں نے سنا تقریر میں، انہوں نے کہا عید کے دن گلے ملنا حرام ہے، اتنا جلدی حرام اور ناجائز کا فتویٰ نہیں دینا چاہیے۔ اگر عید کے دن کوئی گلے مل لیتا ہے، کوئی حرام اور ناجائز نہیں ہے، اس کا تعلق کوئی عبادت سے نہیں ہے، اس کا تعلق عادات سے۔ جب آپ کسی سے گلے ملتے ہیں خوشی کا موقع ہوتا ہے۔ کل میں آیا، شیخ معراج ربانی صاحب تقریر کر کے جیسے ہی وہ مجھ سے سامنا ہوا، میں بیٹھا تھا، انہوں نے کہا مولانا کھڑے ہو جائیے، گلے مل لیجئے، سفر سے انسان آتا ہے، گلے ملنا چاہیے، کوئی حرج کی بات نہیں۔ عید کے دن آپ گلے مل سکتے ہیں، مگر میں بات کہنا چاہوں گا میرے ساتھ، ہم ایک دوسرے سے گلے تو مل لیتے ہیں، ایک دوسرے کو تقبل اللہ منا ومنکم بھی کہہ دیتے، عید مبارک بھی کہہ دیتے۔ دل کے اندر جو کینہ چھپا ہوا ہے، دل کے اندر جو گندگی چھپی ہوئی ہے، اور دل کے اندر جو بغض چھپا ہوا ہے، وہ تو تب بھی باقی رہتا ہے۔ ہم مسکرا کے ہاتھ بھی ملا لیں، گلے بھی ملا لیں، مبارکباد بھی دے دیں، اور دل کو صاف نہ کرے تو کیا مطلب ہے عید مبارک کہنے کا میرے ساتھیو؟ او عید منانے والوں، او عید ملن میں جانے والوں، اصل عید کی خوشی یہ ہے کہ آپ اپنے بھائی سے جا کے اپنی ناراضگی کو ختم کر لیں۔ او اپنے بھائیوں سے رشتہ توڑنے والوں، اپنے باپ سے بات چیت بند کر دینے والوں، اپنی ماں سے بات چیت بند کر دینے والوں، کہیں ایسا نہ ہو تیری تراویح تیرے منہ پر مار دی جائے، تیرا اعتکاف اللہ کیا قبول نہ ہو، تیری تلاوت اللہ کیا قبول نہ ہو۔ ارے دل کو صاف کر، تو عید کے دن نہا دھو کے نیا کپڑا پہن کے عیدگاہ چلا گیا، اور اگر تو نے اپنے دوست سے اپنے بھائی سے گلہ شکوہ دور نہ کیا اور دل کو کینہ سے دور نہ کیا، تو پھر عید کا کیا مطلب ہے میرے پیارے بھائی؟ ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اور کہتے ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اے اللہ مجھے قیامت کے دن تو رسوا نہ کرنا، يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ، قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، قیامت کے دن تو وہی کامیاب ہوگا جو صاف ستھرا دل لے کر کے آئے گا۔ او فیس واش سے منہ دھونے والوں، او چہرے پر کریم لگانے والوں، او فیئر اینڈ ہینڈسم لگانے والوں، او فیئر اینڈ لولی لگانے والیوں، دل کو صاف کرو، دل کو کینے سے پاک کرو، دل کو گندگیوں سے پاک کرو۔ میرے پیارے بھائیوں، آج یہ غور کرنے کا مقام ہے کہ قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں ہم جائیں گے تو دل کے اندر بھی جو راز چھپا ہے وہ بھی سامنے آ جائے گا۔ دل کے اندر بھائی کے لیے جو کینہ ہے، دوستوں کے لیے جو کینہ ہے، باپ اور بیٹے میں جو ناراضگی ہے، وہ کینہ بھی قیامت کے دن سامنے آ جائے گا۔ ابھی تک دنیا میں کوئی ایکس رے ایسا نہیں بنا ہے، دنیا میں کوئی اسکینر ایسا نہیں بنا ہے جو دل میں چھپے ہوئے راز کو بتا سکے۔ اللہ تعالی ہمارے دل کے چھپے ہوئے راز کو بھی جانتا ہے۔ ڈرو میرے بھائیو اس دن سے، وہ دن آئے گا ہماری زندگی۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگوں ڈرو اپنے پروردگار سے، قیامت کے دن کا زلزلہ بڑا خطرناک ہوگا۔ یوم ترونھا تذہل کل مرضیۃ عما ارضعت، اس دن تم دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی ماں بھی اپنے بچے سے غافل ہے، دودھ پلانے والی ماں کو بھی بچے کا خیال نہیں ہے۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور حمل والی عورتوں کے حمل ساقط ہو جائیں گے، ان کی پریگننسی برباد ہو جائے گی، ان کا حمل مسکیرج ہو جائے گا ڈر کی وجہ سے۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور تم یہ دیکھو گے کہ لوگ نشے کی حالت میں ہے، وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، اور کوئی نشے کی حالت میں نہیں ہوگا، وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، بلکہ اللہ کا عذاب بہت سخت ہوگا۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہ قیامت کا دن ہماری زندگی میں آئے گا اور ہم سب کو اللہ کے سامنے حساب دینا پڑے گا۔ الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کہ ابھی ایمان والوں کے لیے وہ سمے نہیں آیا کہ ان کا دل اللہ کا کلام سن کے پگھل جائے۔ میرے ساتھیوں، اس آیت کی تفسیر میں علماء نے ایک واقعہ لکھا ہے، ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ ایک ڈاکو تھا جس کا نام فضیل ابن عیاض تھا، اس کا کام تھا لوگوں کو راستہ روک کر کے لوٹ لینا، مار لینا۔ آج بھی بہت سارے علاقے ہیں، اب تو ماشاءاللہ بہت سیفٹی ہو گئی، ورنہ جھارکھنڈ کے بعض علاقے اتنے سناٹے والے علاقے آدمی جانے سے ڈرتا ہے۔
کبھی کبھی میں پٹنہ سے ڈرائیور کو لے کے آیا تو ہمارا ڈرائیور کہنے لگا مولانا صاحب یہ بڑا خطرناک راستہ ہے، پورا راستہ بالکل سناٹا ہے۔ ایک مرتبہ ہم لوگ یہاں سے جھارکھنڈ سے پٹنہ گئے تو راستے میں ایک جنگل ہے پورا، اس کو چکائی کا جنگل بولتے ہیں، بڑا خطرناک ایریا ہے، پورا 20 کلومیٹر تو صرف جنگل ہی جنگل ہے۔ آج ایسے راستے ہمیں مل جاتے ہیں میرے پیارے ساتھیوں جہاں ہم ڈر جاتے ہیں کہیں چور اور ڈاکو نہ آ جائے، کہیں ہمارا موبائل، ہمارا سامان، ہماری گاڑی کو چوری نہ کر لے۔ فضیل ابن عیاض بہت بڑا ڈاکو تھا، ڈاکہ ڈالا کرتا تھا، چوری کیا کرتا تھا، رات کا سناٹا تھا۔ فضیل ابن عیاض ایک مکان کی چھت پہ ڈاکہ ڈالنے گیا اور یہی قرآن کے 27ویں پارے کی آیت اللہ کا کوئی بندہ رات میں پڑھ رہا تھا، شاید تہجد میں پڑھ رہا ہوگا، اور یہی آیت حضرت فضیل ابن عیاض کے کانوں میں ٹکرائی۔ اللہ نے فرمایا الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ابھی ایمان والوں کے لیے وہ سمے نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کا کلام سن کر کے پگھل جائے؟ فضیل ابن عیاض رونے لگے، اے اللہ وہ سمے آ چکا ہے، وہ وقت آ چکا ہے، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہوں۔ فضیل ابن عیاض نے سچی توبہ کی، وہاں سے نکلے، بارش ہونے لگی، ایک جگہ بارش کی وجہ سے لوگ رکے ہوئے تھے، فضیل ابن عیاض بھی وہیں پر رک گئے، وہیں پر کھڑے ہو گئے۔ جب بارش رک گئی لوگ جانے لگے تو کچھ لوگوں نے کہا رک جاؤ، ابھی بارش رک گئی ہے مت جاؤ، یہ فضیل ابن عیاض ڈاکو کا ایریا ہے، یہ ڈاکو کا علاقہ ہے، سامان لوٹ لے گا، ہمیں لوٹ لے گا، مار دے گا، صبح ہو جائے تب نکلنا، رات میں مت نکلو۔ فضیل ابن عیاض نے پھر آسمان کی طرف دیکھا، اے اللہ تیرے بندے مجھ سے اتنا ڈرتے ہیں، میری وجہ سے سفر نہیں کرتے ہیں، انی تبت الیک، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہوں، اور اے اللہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ اپنی ساری زندگی میں مسجد حرام میں گزاروں گا۔ اور دنیا نے دیکھا کہ جو انسان ڈاکہ ڈالا کرتا تھا اور چوری کرتا رہتا تھا وہ انسان حرم میں آتا ہے، مسجد حرام میں آتا ہے، مکہ میں آتا ہے، اور 24 گھنٹے وہ انسان حرم میں رہتا ہے اور رات دن اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اور اپنے دور کا بہت بڑا عالم اور بہت بڑا امام بن جاتا ہے، اور دنیا ان کو امام فضیل ابن عیاض کے نام سے جانتی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں سچی توبہ کرنے کے لیے انتظار نہ کیجئے، انتظار نہ کیجئے، ہمیں نہیں معلوم کہ موت کب آئے گی، موت کا فرشتہ ہم سے اپائنٹمنٹ لے کے نہیں آئے گا، ہم سے پوچھ کر کے نہیں آئے گا، قیامت ہم سے پوچھ کر کے نہیں آئے گی۔ توبہ کو کل پہ نہ ٹالو میرے پیارے ساتھیوں۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب حضرت یوسف کے خلاف پلاننگ کی تو جانتے ہو شیطان نے ان کو کیا دھوکہ دیا، شیطان نے ان کے دماغ میں کیا وسوسہ ڈالا؟ انہوں نے کہا اقتلوا یوسف او اطرحوه ارضا یخر لکم وجہ ابیکم وتکونوا من بعدہ قوما صالحین۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے آپس میں کہا کہ آج ہم یوسف کو قتل کر دیتے ہیں، مار ڈالتے ہیں، جب یوسف چلے جائیں گے نہ باس رہے گا نہ بانسری بجے گی، جب یوسف نہیں رہیں گے ہمارا باپ ہم سے محبت کرے گا اور بعد میں ہم سچی توبہ کر کے نیک بن جائیں گے۔ علماء نے لکھا ہے اس آیت کی تفسیر میں کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے دل میں جو یہ خیال آیا کہ ہم بعد میں توبہ کر لیں گے، میرے بھائیوں بعد کبھی زندگی میں نہیں آیا ہے، آج اور ابھی توبہ کیجئے، کل کس نے دیکھا ہے، کل کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا میں ایسے زندگی گزارو جیسے پردیسی زندگی گزارتا ہے، جیسے مسافر زندگی گزارتا ہے، صبح اگر ہو جائے تو شام کا انتظار مت کرو، شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کرو۔ میرے عزیزو قرآن کریم کی آیت ہمیں پیغام دے رہی ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو میرے بھائیوں ہمیں اللہ کی بارگاہ میں پچھتانا پڑے اور یہ کہنا پڑے ان تقول نفس یا حسرتا علی ما فرطت فی جنب اللہ، انسان قیامت کے دن کہے گا اے اللہ افسوس کی بات ہے میں نے بڑی لاپرواہی سے کام لیا، اے اللہ میں نے تیرے بارے میں بڑی کوتاہی سے کام لیا، وَإِن كُنْتُ لَمِنَ السَّاخِرِينَ، اے اللہ میں دنیا میں دین کا مذاق اڑانے والوں میں سے بن گیا، دین کا مذاق اڑانے والوں میں سے مت بنو میرے پیارے ساتھیوں، سچی توبہ کرو۔ میرے نوجوانوں خاص طور سے آپ سے کہنا چاہوں گا، آپ جس علاقے میں رہتے ہیں
یہاں شراب نوشی کا رجحان بہت زیادہ ہے، نشہ خوری کا رجحان بہت زیادہ ہے، اور آج میں نے جو ماحول دیکھا پارک کے اندر، بے پردگی بھی آپ کے علاقے میں بہت تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ میرے بھائیوں، اس برائی کے اس جنگل میں رہ کر، برائی کے اس سیلاب میں رہ کر کے برائی سے بچنا مشکل ہے، ٹف ہے، لیکن یہ ضروری بھی ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ کل قیامت کے دن ہم اللہ تعالیٰ کے یہ کہہ کے نہیں بچ پائیں گے کہ ہم تو جھارکھنڈ میں سنتھال پرگنہ میں رہتے تھے، ہمارے یہاں تو شراب بہت زیادہ پی جاتی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ آج آپ کے علاقے میں بڑی تعداد میں مسلمان بھی شراب نوشی کا شکار ہے۔ آج کتنے نوجوان ہیں جو شراب کو باقاعدہ دھڑلے سے پی رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، مت برباد کرو اپنی جوانی کو، مت برباد کرو اپنے شریر کو، مت برباد کرو اپنے پریوار کو۔ اس نوجوانی کی حفاظت کرو، اس جسم کی حفاظت کرو۔ تم اپنی ماں باپ کی آنکھوں کے تارے ہو، تم اس امت کی امید ہو، تم اس امت کے چراغ ہو۔ میرے نوجوانوں، اپنے آپ کو زنا سے بچاؤ، اپنے آپ کو شراب سے بچاؤ، اپنے آپ کو اللہ کی طرف رجوع کرو، پلٹو۔ الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کہ ابھی ایمان والوں کے لیے وہ سمے نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے کلام کو سن کر کے پگھل جائیں۔ میرے ساتھیوں، توبہ کا یہ وقت ہے، اور یہ بات بھی یاد رکھو، یہ جو رات کا وقت ہوتا ہے، رات کا آخری پہر، یہ فجر کے پہلے کا جو سہانا وقت ہوتا ہے، یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت میں آپ اللہ سے جو دعا کریں گے، اللہ انشاءاللہ وہ دعا قبول کرے گا۔ یہ برکت والا وقت ہے۔ ہمارا نوجوان عام طور سے راتوں میں جاگتا ہے اور پوری رات برباد کرنے کے بعد بغیر فجر پڑھے سو جاتا ہے۔ اگر کبھی رات میں آپ جاگ بھی گئے اور یہ وقت اگر آپ کو مل جائے، آپ میرے بھائی 2 رکعت تہجد کی نماز پڑھ کے اللہ سے دعا کیجئے، انشاءاللہ آپ کی توبہ قبول ہوگی۔ جو جوڑے اولاد سے محروم ہیں، جن کو کے گھروں میں اولاد نہیں ہے، وہ یہ مبارک وقت ہے، اس وقت دعا کریں، اللہ دعا قبول کرے گا۔ جو روزگار سے پریشان ہیں، جو نوکری کے لیے پریشان ہیں، یہ مبارک وقت ہے میرے بھائیوں، اس وقت آپ اللہ سے سچی توبہ کریں، اللہ آپ کی توبہ کو قبول کرے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ چند باتیں سورہ حدید کی آیت کے متعلق میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اخیر میں یہ کہنا چاہوں گا